اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خران عزیز، آج کا ہمارا موضوع دعا کی اہمیت و فضیلت۔ معصومین کی سیرت اور باقی اعمال کی نسبت دعا کے دنیاوی و اخروی فوائد پر نظر کی جائے تو دعا کی اہمیت و فضیلت جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ خداوند متعال نے خود بھی اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ دعا کریں، اور اپنے پیغمبروں کو بھی فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو دعا کی سفارش کریں، یعنی ان کو دعا کرنے کی تلقین کریں۔ ارشاد رب العزت ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو یعنی مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اسی طرح سے قرآن میں ہے کہ اے رسول میرے بندوں سے کہو کہ مجھ سے دعا مانگے، اور پھر حدیث ہے کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو حکم دو کہ وہ مجھے پکاریں، یعنی مجھ سے دعا مانگے۔ اے عیسیٰ مومنین کو حکم دو کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ قرآن عزیز حضرت موسیٰ و عیسیٰ جیسے بزرگ ترین انبیاء بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کے لیے معمور کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعا مانگنا کس قدر خدا کے نزدیک افضل عمل ہے، کس قدر دعا جو ہے وہ اہمیت و فضیلت رکھتی ہے۔ قرآن عزیز اسی طرح سے دعا کی اہمیت و فضیلت کو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے رسول خدا کے فرمان ملیں گے، معصومین کے فرامین ملیں گے، جس میں دعا کی اہمیت کو بڑا واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ جیسے رسول خدا فرماتے ہیں، اے علی میں تمہیں دعا کی سفارش کرتا ہوں، اور اسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے کہ افضل اور بہترین عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک زمین پر بہترین اور محبوب ترین جو عمل ہے وہ دعا ہے۔ یعنی دعا یعنی کیا؟ یعنی پکارنا۔ کس کو پکارنا؟ خدا کو پکارنا۔ آپ کسی بھی حالت میں ہیں، جائے نماز پر ہیں، چلتے پھرتے کسی بھی حالت میں، بس میں سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں، تو خدا کو پکاریں، خدا سے راز و نیاز کریں۔ خلوت کا راز و نیاز اور محفلوں میں بیٹھ کے راز و نیاز کرنا مہین چیز، یعنی اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کو پکارے، آپ ذہنی طور پر آپ کی جو توجہ ہے وہ خدا کی طرف ہو، آپ اپنے اس کام میں، اس مشکل میں، اس خوشی یا غم میں خدا کو شامل رکھیں، اس تکلیف میں خدا کو شامل رکھیں۔ دعا کے معنی کیا ہے؟ پکارنے کی ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین کام یعنی پسندیدہ عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ اسی طرح سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دعا کے ذریعے اللہ کے دروازے کو کھٹکائے گا تو اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یعنی دعا کے ذریعے جیسے کوئی حاجت پیش آتی ہے، اکثر یہ انسان کی فطرت ہے، انسان تھک جاتا ہے، خدایا ہم 5 سال سے تجھ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں، 10 سال سے یہ چیز مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کیوں عطا نہیں کر رہا؟ اور اکثر آپ نے خود اپنے ارد گرد اپنا محاسبہ بھی کیا ہوگا، اپنے ارد گرد بھی نوٹ کیا ہوگا کہ دعا جب ایک مدت گزر جاتی ہے تو ہم اس طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ خدایا تو نے ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا دی ہے۔ خدا سزا نہیں دیتا، خدا ہمیشہ ہمیں اگر کسی چیز کو نوازنے میں دیر کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمانی طور پر، روحانی طور پر جو کمی ہے اس کو وہ دور کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اپنی اس حاجت کے ذریعے، یعنی وہ حاجت ایک وسیلہ بنے ہمارے اور خدا کے درمیان نزدیکیاں پیدا کرنے کی۔ تو اس لیے مولا علیہ السلام کے فرمان کو اگر ہم دیکھیں تو دروازے کو کھٹکھٹانا جو ہے وہ اس کی قبولیت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا کا، یعنی ممکن نہیں ہے کہ خداوند دعا کا دروازہ کھلا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ یعنی خدا نے خود کہا ہے کہ میرے در پر آؤ اور مانگو، اور خدا خود ہی پھر اس دعا کو قبول نہ کرے، یعنی اس سوال کو
رد کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔